السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ مرتضی شیر حق، اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ شیر شمشیر زن، شاہ خیبر شکن، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ اولی دافع اہل رفض و خروج، چاروں رکن ملت پہ لاکھوں سلام۔ ماحی رفض و تفضیل و نسب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام۔ دوستان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی فرض علیکم حب ابی بکر و عمر و عثمان و علی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تم پر ابو بکر و عمر، عثمان و علی سے پیار کرنا فرض فرمایا ہے۔ اور یہ فرضیت کتنی مؤکد ہیں، کتنی ضروری ہیں، ہمارے آقا علیہ السلام آگے ارشاد فرماتے ہیں، کما فرض علیکم الصلاۃ والصیام والحج والزکاۃ۔ ابو بکر و عمر، عثمان و علی سے پیار کرنا تم پر ایسے ہی فرض ہیں جیسے تم پر نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ فرض ہیں۔ اہل سنت و جماعت جہاں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی فرضیت کو مانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، وہیں پر ابو بکر و عمر، عثمان و علی سے پیار والے فریضے پر بھی اہل سنت مکمل عمل کرتے ہیں۔ آج کی یہ نشست چونکہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم شہادت سے منسوب ہیں،
تو آج انہی کے حوالے سے ہم چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس حب علی کی فرضیت کے اظہار کے طور پر آج کی اس محفل میں ہم حضرت مولا پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور سیرت کو سن کر اپنی زندگی کو منور اور مستنیر کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوستان محترم، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یوں تو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے بہت سارے اوصاف میں کمال عطا فرمایا ہے، مگر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک خصوصی کمال اور ایک آپ کی انفرادیت اور آپ کی جداگانہ شان، جس کا ظہور 1400 سال سے مسلسل ہو رہا ہے اور ہر گھڑی ہر آن اس وصف میں مزید نورانیت لوگ پا رہے ہیں۔ وہ وصف مولا علی کا کون سا ہے؟ وہ وصف حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا علمی وصف ہے، آپ کا علمی کمال ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو علمی شان عطا کی ہیں، اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آنکھ ہی پہلی بار کھولی ہے تو سرکار کی گود میں کھولی ہے، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پرورش پائی ہے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس گھر کے اندر پرورش پائی ہے۔ سرکار ہی کو دیکھا، سرکار ہی سے سیکھا اور سرکار ہی سے فیض پایا۔ صحابہ کرام میں ابو بکر صدیق کے بعد مولا علی کی ذات وہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی کفر ان کے قریب نہیں آیا، کبھی گناہ ان کے قریب نہیں آیا۔ یہ وہ عظیم پاک مطہر ذات ہیں کہ اللہ نے ان کو پیدائشی ہر قسم کے کفر و شرک اور گناہ کی گندگی سے محفوظ فرمایا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں پرورش پائی تو پھر کیا کمال ملا، کیا فیض ملا۔ میرے آقا علیہ السلام نے مولا علی کے لیے دعا فرمائی، اللہم املأ قلبہ علما و فہما و حکما و نورا۔ اے اللہ، علی کے دل کو علم سے، فہم و فراست سے اور علی کو حکمت و دانائی سے اور نور اور نورانیت سے علی کے سینے کو بھرپور فرما دے۔ یہ سرکار نے دعا کی کہ اے اللہ، علم سے علی کے سینے کو بھر دے، فہم و فراست اور سمجھ کی صلاحیت سے علی کے سینے کو بھر دے۔ اے اللہ، حکمت و دانائی سے علی کے سینے کو بھر دے۔ اے اللہ، نور اور نورانیت سے علی کے سینے کو بھر دے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی دعا، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد۔ سرکار کی دعا، اور پھر ایک مرتبہ یمن کا قاضی بنا کر جب مولا علی کو سرکار بھیج رہے تھے تو مولا علی نے کہا، حضور، جب میں وہاں جاؤں گا تو فیصلہ کیسے کروں گا؟ میں نوعمر ہوں، مجھے فیصلے کرنے کا کوئی تجربہ نہیں ہے، تو میں وہاں جاؤں گا، آپ مجھے وہاں چیف جسٹس، وہاں کا مجھے قاضی، حکم نافذ کرنے والا بنا کر بھیج رہے ہیں، تو میں وہاں فیصلے کیسے کروں گا؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنا وہ ہاتھ، جس ہاتھ کو رب یہ کہے
محبوب صحابہ تیرے ہاتھ پر نہیں رب کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا وہ ہاتھ جو حدیبیہ کے مقام پر سرکار ایک برتن میں رکھ دیں، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ، تو سرکار کی انگلیوں کی کھائیوں سے پانی اتنا نکلا کہ 1400 صحابہ کرام پانی پی کر سیراب ہو گئے۔ وہ دستے کرم جس کی ایک انگلی اٹھ جائے تو سورج پلٹ آئے، وہ دستے کرم جس کی ایک انگلی اٹھے تو چاند اپنے کلیجے کو شک کر دے، آج وہ پورا دستے کرم علی کے سینے پر آ گیا۔ اور پھر سرکار نے دعا فرمائی، مولا علی فرماتے ہیں جب سے سرکار نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے مجھے علم اور فیض دیا، اس کے بعد آج تک مجھے کسی دو چیز میں بھی فیصلہ کرنے میں کوئی شک پیدا ہوا ہی نہیں۔ وہ فیض اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت مولا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے علم کے 1000 باب یعنی 1000 چیپٹر سکھائے ہیں۔ آپ کتاب پڑھیں گے کوئی بھی کتاب تو کتابوں میں ابواب ہوتے ہیں، باب الطہارت ہے، باب الصلاۃ ہے، باب الصیام ہے، باب الحج ہے، باب الزکات ہے۔ تو یہ باب اگر میں ابھی گنوانے چلوں تو 50-100 باب گنوا کر میری زبان خاموش ہو جائے، اور پھر ہر باب کے اندر ہر چیپٹر کے اندر ہزاروں ہزار مسائل، ہزاروں ہزار حکمتیں، ہزاروں ہزار لوگوں کے دینی دنیاوی اخروی فوائد کی باتیں۔ تو جب 100-200 چیپٹر اور بابوں میں اتنی باتیں آتی ہیں تو مولا علی فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے 1-2 چیپٹر نہیں، 100-200 نہیں، سرکار نے مجھے 1000 ابواب سکھائے ہیں۔ اور پھر مولا علی آگے فرماتے ہیں سرکار نے مجھے جو 1000 ابواب سکھائے ہیں، پھر ان 1000 میں سے ہر ایک سے میں نے خود 1000 ابواب نکالے ہیں۔ یعنی حضور نے ابتداء 1000 ابواب سکھائے، مولا علی فرماتے پھر ان 1000 میں سے ہر ایک سے میں نے 1000 ابواب خود نکالے ہیں۔ تو آپ غور فرمائیں کہ علم علی کی شان کیا ہوگی، علم علی کا معاملہ کیا ہوگا۔ اسی لیے ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ، عمر فاروق دوسرے خلیفہ، عثمان غنی تیسرے خلیفہ، مگر ان تینوں خلفاء کے دور کے اندر سب سے اہم مشیر ان تینوں کے ساتھ مولا علی ہوا کرتے تھے۔ بلکہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تو یہاں تک دعا کیا کرتے تھے کان عمر یتعوذ باللہ تعالی من معضلۃ لیس فیہا ابو حسن، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس پیچیدہ مسئلے سے اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے جس کے حل کے لیے ابو الحسن موجود نہ ہو، کہ جس کے حل کے وقت مولا علی موجود نہ ہو۔ تو حضرت عمر کہا کرتے تھے یا اللہ اب اس مسئلے کو حل کر رہا ہوں تو تو اپنی پناہ میں رکھنا، چونکہ اس وقت علی موجود نہیں ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم پر، ان کی فہم و فراست پر، ان کی حکمت و دانائی پر تینوں خلفاء کو اتنا اعتماد تھا، اور ان کے ذریعہ یوں فیصلے کیا کرتے تھے۔ تو دوستان محترم، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم خود عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ان علی عنده علم الظاہر والباطن۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضرت علی کے پاس ظاہر کا بھی علم ہے، باطن کا بھی علم ہے۔ ظاہر اور باطن دونوں کا علم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موجود ہیں۔ اب اس کی شرح کرتے ہوئے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں
کہ یہ ظاہر کا علم اور باطن کا علم دونوں علی کے پاس ہے، تو ظاہر کے علم سے کیا مراد ہے، باطن کے علم سے کیا مراد ہے؟ حکیم الامت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ظاہری مراد اس کا لفظی ترجمہ ہے اور باطنی مراد اس کا منشا اور مقصد ہے۔ یعنی قرآن کی ہر آیت کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، اور علی کے پاس ظاہر باطن دونوں کا علم ہے۔ اب اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اس ظاہر اور باطن سے کیا کیا مراد ہو سکتا ہے، تو حکیم الامت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ظاہری مراد کہ ظاہر کا علم ہے، اس کا مطلب ہے لفظی ترجمے کا علم ہے، اور باطن کا علم ہے اس کا مطلب ہے اس آیت کا منشا اور مقصد کیا ہے اس کا بھی علم ان کے پاس ہے۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے ظاہر شریعت ہے اور باطن طریقت ہے، یا ظاہر احکام ہیں اور باطن اسرار ہیں، یا ظاہر وہ ہے جس پر علماء مطلع ہیں اور باطن وہ ہے جس سے صوفیاء کرام خبردار ہے، یا ظاہر وہ ہے جو نقل سے معلوم ہو اور باطن وہ ہے جو کشف سے معلوم ہو، اور یہ سارے علوم علی کے پاس موجود ہیں۔ احکام کا علم ہو یا اسرار کا علم ہو، اسی طریقے سے وہ علماء کا علم ہو یا صوفیاء کا علم ہو، وہ جو نقل سے پہنچا ہو یا کشف بصیرت اور بصارت سے پہنچا ہو، حکیم الامت علیہ رحمہ فرماتے ہیں مولا علی کے پاس یہ سارا ہی علم موجود ہے۔ دوستان محترم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے کس قدر علمی کمال اور علمی شان عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام کا معمول تھا کہ اگر کسی معاملے میں حضرت علی کے فتوے کا علم ہو جاتا تو پھر صحابہ کرام آپ کے فتوے پر عمل کرتے تھے، یعنی اپنے اجتہاد کو چھوڑ کر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فتوے پر عمل کیا کرتے تھے۔ اور جب کوئی معتبر شخص، صحابہ کہتے ہیں جب کوئی معتبر شخص ہمیں حضرت علی کا فتویٰ بتاتا تو پھر ہم اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرتے، جو آپ کا حکم ہوتا ہم اس پر ہی عمل کرتے تھے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک بزرگ تابعی حضرت شریح بن ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ سے موضوع پر مسح کے بارے میں سوال کیا، تو عائشہ صدیقہ کے بارے میں ابھی چند دن پہلے آپ کو بتا چکا کہ ان کی علمی شان کیا تھی، لیکن عائشہ صدیقہ بھی کن کی طرف رجوع کرتی تھی، اور جب ایسے مسائل آتے تھے تو کن سے پوچھتی تھی؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موضوع پر مسح کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جاؤ حضرت علی کے پاس چلے جاؤ اور ان سے پوچھو، کیونکہ وہ اس مسئلے میں مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ دوستان محترم، آپ دیکھیں کہ یہ ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی لیے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا دار الحکمت وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جب ہم اپنا طریقت کا شجرہ پڑھتے ہیں یا اپنے علمی اسلاف اور بزرگوں کا شجرہ پڑھتے ہیں تو ہمارے شجرے علمی اعتبار سے روحانی اعتبار سے دونوں امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو کر کے حضرت مولا علی تک پہنچتے ہیں، اور پھر یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے حضور کے شہر علم کا فیض تقسیم ہوتا ہے، اور یہ فیض آج تک پوری دنیا میں جاری ہے اور صبح قیامت تک یہ فیض جاری رہے گا۔ دوستان محترم،
چونکہ یہ حدیث پاک میں نے پڑھی ہیں تو اس کی تھوڑی وضاحت میں حضرت علامہ علی قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب مرقات المفاتی شرح مشکات المصابیح سے بھی آپ کے سامنے رکھ دوں، اور وہ بہت خاص ہیں، اور یہ وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر کے ہمارے اہل سنت اور رافضیوں کے درمیان فرق نظر آتا ہے۔ یعنی حدیث تو ایک ہے، انا مدینۃ العلم والی البابو، انا دار الحکمت والی البابو، حدیث ہمارے یہاں بھی یہی لفظ ہیں، وہ بھی اس کو مانتے ہیں، لیکن وہ مطلب کچھ جدا لیتے ہیں، اور ہمارے یہاں اس کا مطلب وہ ہے کہ جو قرآن و سنت اور مرضی مصطفیٰ کے عین مطابق ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ حضرت علامہ علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ کوئی چھوٹے عالم کا نام نہیں، بلکہ 10ویں صدی ہجری کے مجدد کا نام ہے، اور یہ وہ عظیم عالم دین ہے جو اپنے دور کے حرم کے مصلی امامت کے امام رہے ہیں۔ اتنے بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے مرقات میں اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ رافضی اس سے یہ مطلب نکالتا ہے کہ سرکار نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ، اس کا مطلب رافضی یہ بیان کرتا ہے کہ جب آپ گھر میں جائیں گے تو دروازے سے ہی جائیں گے، اور دروازہ حضرت علی ہے، تو اب آپ ابو بکر کے پاس نہ جاؤ، عمر کے پاس نہ جاؤ، عثمان کے پاس نہ جاؤ، طلحہ، زبیر، سعد و سعید، بوذر و عبد الرحمن اور کم و بیش 1,40,000 صحابہ کے پاس نہ جاؤ، اس لیے کہ شہر علم مصطفیٰ کا دروازہ تو علی ہے، تو اب ان سے ہی علم لو، باقی اور کسی کی روایت نہ لو، باقی اور کسی کی حدیث نہ لو، باقی اور کسی کا فیصلہ نہ لو۔ تو اب اس کا ایک مطلب یہ رافضی بیان کرتے ہیں، اور چونکہ میں ذمہ داری سے بولتا ہوں اور میں اپنی ہر بات کا خود ذمہ دار ہوں، جس نے پوچھنا ہے مجھ سے پوچھیں، چونکہ میں دلائل کی روشنی میں بات کرتا ہوں۔ میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو وہی مطلب بیان کرتے ہیں جو روافض بیان کرتے ہیں، لیکن اہل سنت کے مجددین کا مطلب کیا ہے؟ علامہ علی قاری نے یہاں کیا مطلب بیان کیا؟ حضرت علامہ علی قاری نے فرمایا کہ تم نے دیکھا نہیں جنت کے اللہ رب العزت نے 8 دروازے رکھے۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ جنت کے 8 دروازے۔ حضرت علامہ علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک ہے دار الجنت اور ایک ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کا سینہ پاک، حضور کا دل مبارک۔ فرماتے ہیں کہ جنت میں 8 دروازے ہیں اور حضور کا دل جنت کے 8 دروازوں سے زیادہ وسیع ہے۔ اس دل میں سب کچھ ہے، دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں غنچہ راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ سمجھ سے بہت بلند ہے حضور کا دل۔ فرماتے ہیں جب ایک جنت ہے مگر اس جنت میں جانے کے 8 دروازے ہیں تو شہر علم مصطفیٰ ضرور ہے، مگر اس شہر علم تک پہنچنے کا ایک عظیم دروازہ مولا علی ہے، مگر حضور کا ہر صحابی بھی اس شہر علم کا دروازہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اس میں مولا علی کی اسپیشلٹی یہ بیان کی گئی کہ ان کی خصوصیت ہے، اور میں تو اس میں بہت گہرائی میں جاتا ہوں تو مجھے تو بہت کچھ نظر آتا ہے کہ چونکہ میرے مولا کی خلافت آخر میں تھی، ان کا معاملہ یہ تھا کہ حضور کا علم کیا، ابو بکر و عمر عثمان کا علم بھی اب اسی سینے سے تقسیم ہوگا۔ تو ان کو اسپیشلٹی دی گئی کہ اب تمہیں ان سے لینا ہے، نہ روافض کی طرف جانا ہے نہ خوارج کی طرف جانا ہے۔ اب سارے صحابہ کے سینوں کا علم بھی جو مولا علی کے ذریعہ ہم تک پہنچا،
یا مستقل روایتیں جو ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان یا دیگر صحابہ علیہم الرضوان کے ذریعے ہم تک پہنچی، وہ بھی آپ لے سکتے ہیں، اور وہ بھی لینی ہے، لے سکتے ہیں کیا بلکہ وہ لینی ہی ہے۔ تو اب سمجھ آئی بات آپ کو کہ رافضی واردات کہاں کرتا ہے، کہ وہ حدیث پڑھتا ہے مگر آپ کو پتہ نہیں چلتا، جب وہ بول کے آپ بات ختم کر دیتا ہے تو آپ کو جب اگر پہلے سے ہم سمجھا دیں تب اگر آپ کسی سے سنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ کیا کر رہا ہے۔ تو چونکہ لوگوں کے پاس یہ علم ہوتا نہیں عام طور پر، اس کے لیے لوگ اس میں دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ ہم مولا علی سے وہ پیار کرنے والے ہیں کہ مولا علی کو بھی شہر علم کا دروازہ مانتے ہیں، اور ابو بکر و عمر عثمان اور تمام صحابہ کو بھی شہر علم کا دروازہ مانتے ہیں۔ اب یہاں پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعہ جو علم امت تک پہنچا ہے، عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں علی اعلم الناس بالسنہ، کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں میں سنت کا زیادہ علم رکھنے والے ہیں، سنت کا علم زیادہ رکھنے والے ہیں۔ اور یہ سنت کا علم زیادہ رکھنے والے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ انہو سیاتی ناس یجادلونکم بشبہات القرآن، ان قریب کچھ لوگ آپ کے پاس ایسے آئیں گے جو قرآن کی متشابہات میں بحث کریں گے۔ قرآن کی متشابہات جو آیتیں ہیں ان میں بحث کریں گے۔ متشابہات کا معنی ایسا ہے کہ جن لفظوں سے اس کا ظاہری لفظ مراد مطلب نہیں ہوتا ہے، جیسے وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، تو اللہ تو جسم سے پاک ہے، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، تو اللہ تو ہاتھ سے پاک ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ لوگ آئیں گے جو قرآن کے متشابہات میں بحث کریں گے، فَخُذُوهُمْ بِالسُّنَنِ، تو ان کا مواخذہ حدیث سے کرنا، سنت سے کرنا۔ فَإِنَّ أَصْحَابَ السُّنَنِ أَعْلَمُ بِكِتَابِ اللَّهِ، بے شک سنتوں والے سب سے بڑھ کر قرآن کا علم رکھتے ہیں۔ سنتوں والے قرآن کا سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ تو اب سنتوں کا علم جو زیادہ رکھتا ہے وہ قرآن کو زیادہ سمجھتا ہے۔ اور عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں علی اعلم الناس بالسنہ، لوگوں میں علی سنت کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے۔ تو پھر قرآن کے معانی، مطالب، مفاہیم کو بھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ زیادہ جاننے والے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک دارالعلوم میں جو پڑھائے جاتے ہیں علوم، قرآن کو، سنت کو سمجھنے کے لیے صرف اور نحو، تو یہ نحو اور صرف یہ عربی گرامر کی کتابیں ہوتی ہیں، اور عربی گرامر کا یہ علم ہوتا ہے۔ اور آپ جانیں گے اس بات کو کہ نحو اور صرف دونوں کے ایجاد کرنے والے بھی حضرت علی ہیں۔ ان دونوں علوم کے ایجاد کرنے والے ابو الاسود الدؤلی کو اسم، فعل اور حرف کے ابتدائی قاعدے، قانون اور گرامر لکھ کر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں عطا فرمائے تھے۔ اور پھر اسی علم پر آگے بڑھ کر کے ہم قرآن سمجھتے ہیں، حدیث سمجھتے ہیں، انہی گرامروں پر اور انہی اصولوں کی بنیاد۔ تو وہ قرآن و سنت کو سمجھنے کا ایک زینہ جو ہے وہ بھی امت کو مولا علی نے عطا فرمایا ہے۔ آپ دیکھیے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی شان عطا فرمائی ہیں۔ ان شانوں میں سے ایک بڑی شان حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بھی ہمارے آقا نے بیان فرمائی، علی مع القرآن والقرآن مع علی لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے،
اور یہ دونوں ہمیشہ ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر بھی اکٹھے آئیں گے۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی یہ برتری ہیں اور علمی یہ شان ہے۔ دوستان محترم، اب میں اس پر آپ کے سامنے بس یہی بات کہہ سکتا ہوں کہ چونکہ جو باب مدینۃ العلم ہیں جن کے در کا فیض آج تک تقسیم ہو رہا ہے، ہم اس علمی غذا سے بہت حد تک محروم ہیں۔ لوگ اس علمی دسترخوان پر آنے کو تیار ہیں، یعنی علم جو حضرت مولا علی نے اتنا تقسیم کیا اور اتنا علم اللہ کے رسول علیہ السلام نے انہیں عطا فرمایا، ہم ان حدیثوں کو پڑھتے ہیں، پڑھ کر خوش ہوتے ہیں، یقیناً خوش ہونا چاہیے، چونکہ جس کے آقا کی شان بیان کی جائے تو غلام تو خوش ہوگا ہی ہوگا۔ تو یہ ہمارے آقا ہیں، ان کی برتری بلندی ہماری خوشی کا سبب ہے، مگر ہمیں اس پر بھی دھیان دینا چاہیے کہ ان کی علمی وراثت کی طرف ہم کب توجہ دیں گے، چونکہ آج کا دور ایک ایسا پرفتن دور ہے۔ خدا کے بندو، تمہیں پتا ہو یا نہ پتا ہو، میں اس بات کو جانتا ہوں، ہمیں نظریں ہر طرف جمع کر رکھنی پڑتی ہیں۔ میرے آقا نے جو فرمایا تھا وہ یہ دور چل رہا ہے، من استشرفہا استشرفت ہو، سرکار نے فرمایا فتنے بارش کی طرح اتریں گے، اور جو اس کی طرف جھانک کر دیکھے گا فتنہ اسے بھی اچک لے گا۔ جو اس کی طرف چیک کرتا ہے، میں چیک کرتا ہوں یہ کلپ میں کیا کہتا ہے، میں چیک کرتا ہوں یہ کیا کہتا ہے، میں سنتا ہوں، میں تحقیق کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا دجال جب آئے گا، یہ دجال کی جو باتیں حدیثیں آپ نے سن رکھی ہیں، وہ بڑا دجال تو ایک ہی ہے، مگر سرکار نے فرمایا کئی حدیثوں میں جدا جدا 30 دجال ہوں گے۔ وہ کوئی تمہیں اور مجھے نظر تھوڑی آئیں گے، ان کی پیشانی پر لکھا ہوا دجال کا مطلب ہی کہ دجل و فریب دینے والا، دجل کرنے والا، فریب دینے والا۔ آج کا یہ سوشل میڈیا اور اس پر اہل سنت کے خلاف جتنی بھی محاذ آرائیاں ہیں، یہ سب کی سب دجالیت فتنے کا ظہور ہو رہا ہے۔ اور بس لوگ فری ہیں بہت، اور اس کو بھی اپنی انجوائمنٹ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ہم تو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں۔ ارے جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں اسے سننے کی اجازت کس نے دی ہے؟ تو میرے پیارے بھائیوں، وہ امام محمد ابن سیرین جس کو خواب میں آ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا تھوک منہ میں ڈال کر کے عالم علم تعبیر الرؤیا بنا دیا، وہ محدث فقیہ مفسر، ان کے پاس 2 آدمی آئے تھے خارجی، انہوں نے کہا تھا ہم قرآن سناتے، ہمارا قرآن سن لو۔ کہا میں تم سے نہیں سنتا قرآن۔ کہا ہم حدیث سنے، ہماری حدیث سن لو۔ کہا تم سے حدیث نہیں سنتا۔ تو دونوں نے بہت ضد کی کہ نہیں ہم سنائیں گے۔ تو حضرت امام محمد ابن سیرین نے کہا یا تو تم دونوں یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ یا میں یہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہوں۔ چلے گئے۔ آپ کے شاگردوں نے کہا حضرت آپ حافظ قرآن ہیں، آپ محدث ہیں، غلط قرآن پڑھتے تو آپ کو پتا چل جاتا، غلط حدیث پڑھتے آپ کو پتا چل جاتا۔ کہا نہیں، میں کسی بے دین کی زبان سے دین کی بات سننا نہیں پسند کرتا۔ کہیں وہ قرآن غلط پڑھ دے اور میرے ذہن میں بیٹھ جائے تو، کہیں حدیث پڑھ دے اور کوئی غلط بات تشریح کر دے اور میرے دل میں بیٹھ جائے تو۔ اماموں کو تو اتنا اختیار، اور جن کے پاس علم کچھ نہیں وہ بالکل بے لگام ہو گئے۔ ایسا نہ کرو میرے بھائیوں، ایمان بہت قیمتی چیز ہے۔ یہ آیا ہے تو بھی پتہ نہیں چلے گا، جائے گا تو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ یہ کوئی سیر 2 سیر کا نہیں ہوتا کہ وزن ہو تو تمہیں پتہ چلے ہاں ہے۔ اس لیے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو علم ہم تک پہنچا ہے، روحانیت کے واسطے سے، علم کے واسطے سے، طریقت کے واسطے سے، شریعت کے واسطے، بس اس کو گرا پڑا۔ فمن وجد معاذا او ملجا فلیعوذ بہ۔ سرکار فرماتے ہیں ایسے فتنوں کے دور میں جہاں تمہیں اپنے ایمان کی حفاظت کی جگہ مل جائے اسی سے جڑ جاؤ اور پکڑ کے بیٹھ جاؤ، کہیں مت جاؤ۔
اب خیر اخیر میں ایک بات عرض کر کے گفتگو کو ختم کرتا ہوں. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری 5 باتیں یاد رکھو. مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ میری 5 باتیں یاد رکھو، اور یہ ایسی عمدہ اور نایاب باتیں ہیں کہ اگر تم اونٹوں پر سوار ہو کر انہیں تلاش کرنے نکلو گے تو اونٹ تھک جائیں گے، لیکن تمہیں یہ باتیں نہ مل سکے گی. کون سی 5 باتیں؟ پہلی، بندہ صرف اپنے رب سے امید رکھے. دوسری، اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈرتا رہے. تیسری، بے علم شخص سے علم کے بارے میں سوال کرنے سے نہ شرمائے. چوتھی، اگر عالم کسی مسئلے کا علم نہ رکھتا ہو تو واللہ عالم کہنے سے نہ گھبرائے. یعنی عالم کے پاس علم نہ ہو تو بتا دے کہ مجھے علم نہیں ہے، بعد میں بتاؤں گا، دیکھ کے بتاؤں گا، پوچھ کے بتاؤں گا. وہ واللہ عالم کہنے سے نہ گھبرائے. اور 5ویں بات یہ ہے، ایمان میں صبر کی وہی حیثیت ہے جیسی جسم میں سر کی ہوتی ہے. سنو اس کو، ایمان میں یعنی ایمان ہے تو پھر صبر کی حیثیت ویسے ہی ہے ایمان کے لیے جیسی جسم میں سر کی حیثیت ہے. اس کا ایمان کامل نہیں جو بے صبری کا مظاہرہ کرتا. مولا علی فرماتے یہ 5 باتیں وہ ہیں تم اونٹ لے کر کے بھی ڈھونڈو گے تو تمہیں نہ مل سکے گی، یہ باتیں تمہیں صرف علی کے پاس ملیں گی. الحمدللہ یہ باتیں میں نے آپ تک پہنچانے کا شرف پایا ہے، تو بس ان باتوں کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور مولا علی کے دامن کرم سے مضبوطی سے وابستہ ہو جائیں. ان کے علمی فیض سے اپنے آپ کو مستفیض اور مستنیر کرنے کی کوشش کریں. اگر اس در سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ الرحمن یہ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، قبر اور حشر اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل مجدہ الکریم ان کے فیوز و برکات سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے.